ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کرناٹک سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا 40واں تک اس عید وغیرہ اس گھر میں نہیں منا سکتے؟ کیا درگاہ کو بھی نہیں جا سکتے؟ کیا نئے کپڑے خرید نہیں سکتے؟ جواب کا انتظار۔ اصل میں کسی کے گھر میں اگر عید ہو یعنی انتقال ہو تو آنے والی عید جو یعنی پہلی عید ہوتی ہے تو لوگوں کے وہاں بھی یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ اس کے غم میں جو ہے کپڑے نہیں خریدتے یا پھر کوئی خوشی نہیں مناتے۔ تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب عید منانے سے کیا تعلق ہے؟ فرق یہاں پر ہوتا ہے کہ عید منانے سے آپ کی کیا مراد ہے، یعنی کیا عید منانا ناچ گانا اچھل کود کرنے کا نام ہے؟ تو پھر یہ کسی کا انتقال نہ ہو تب بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر عید منانے میں شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، شکر کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے اور اس طریقے سے خوشی کا اظہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کسی کا انتقال ہو اس کے باوجود بھی بندہ عید منا سکتا ہے۔ اب اگر یہ کہ کسی کا انتقال ہونے کے جسٹ فوراً ہی بعد عید آ گئی، مطلب رمضان میں انتقال ہوا، کچھ دن کے بعد عید آئی، تو ایسے میں اگر کوئی شخص خوشی کا اظہار کرے گا یا غم نئے کپڑے وغیرہ پہنے گا تو اس سے کیا ہے، لوگوں کے اندر انگلی اٹھانے کا ایک ذریعہ بنے گا کہ لوگ یا تو پھر یہ ذہن میں اپنے تصور لائیں گے کہ جانے والے کے یہ لوگ جانے ہی کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے جاتے یہ لوگ اتنا خوش ہیں کہ ان کو کچھ یاد بھی نہیں۔ تو ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اگر عید قریب ہے، اور اگر اتنا وقت گزر گیا کہ اب کوئی دقت نہیں ہے تو پہلی عید نہ منانا اس میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس میں بندہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، ہر جائز کام کر سکتا ہے۔ کپڑے وغیرہ خریدنا وہ بھی اس میں بھی حرج نہیں۔ ہاں اگر کوئی ذاتی طور سے نہ خریدنا چاہے، یعنی کہ اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ نہیں پہننا چاہتا یا نہیں پہننا چاہتی، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بچے ہیں اور بچوں کا دل ہوتا ہے یا اتنی ان کو سمجھ نہیں ہے تو بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنا عید میں یا ان کو نئے کپڑے پہنانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کو روکا بھی نہ جائے کہ ان کو اس چیز کا زیادہ علم نہیں ہوتا، وہ تو عید آتی ہے تو اس چیز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کو بھی منع بہت سارے والدین جو ہے نا کر دیتے ہیں یا نہیں خریدتے۔ تو یہ طریقہ کار تھوڑا علم کی کمی کی بنا پر ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ اگر فوراً عید آ بھی جائے تو عید کا اگر اظہار کرے بندہ کوئی حرج نہیں۔ باقی عید میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ نئے کپڑے پہنے، جو اس کا بہتر لباس ہو اس کے پاس موجود بندہ اس کو بھی پہن سکتا ہے۔ اور نماز کے لیے تو صاف ستھرا اور افضل لباس ہی پہننا چاہیے۔ اگر انتقال بھی ہوا ہو تو بھی عید کی نماز کے لیے جب بندہ جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ اچھے سے اچھا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ باقی یہ کہ عید درگاہ وغیرہ پہ جانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی گھر میں مرحوم یعنی کوئی انتقال کر گیا تو ایسے مرحوم کے گھر کا اگر کوئی شخص درگاہ پہ جائے اور فاتحہ خوانی کرے، وہاں سے پھر اپنے مرحوم کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، ان ولی کی بارگاہ میں جا کر ان کے صدقے وسیلے سے دعا کرے، وہاں پہ دعا کرے، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فائدے کا سودا ہے کہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا اور وہ درگاہ پر جا کر ہو یا گھر پہ ہو، دونوں بہتر ہے۔ مگر درگاہ پر جا کر کرے اگر قریب ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ باقی عید کے یعنی مرحوم کسی کے وفات کے فوراً بعد عید پڑے تو اگر بہت کم مدت ہوئی ہو گزرے ہوئے تو پھر ایسے میں تھوڑا پرہیز کر لینا چاہیے۔ باقی تھوڑا وقت ہو گیا، 2 مہینے یا 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا اور اس کے بعد عید آئی، مثلاً رمضان سے پہلے کسی کا انتقال ہوا، اب رمضان کے بعد عید آئے گی تو اس میں نیا کپڑا پہننا، عید میں خوشی کا اظہار کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کوئی نہ پہنے کوئی دقت نہیں، لیکن اس کو ناجائز نہ سمجھے کہ یہ کپڑا پہننا جو ہے میرے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی بچوں وغیرہ کو بھی پہنانا چاہیے، صدقہ خیرات جو بھی نیک کام عید میں ہوتے ہیں کرنے چاہیے، مرحوم کی طرف سے بھی کرنے چاہیے، ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ پتھر میں اصل والے پرنوار